عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد کے بہت ہی پاکیزہ نورانی متبرک میرے تمام احباب، بالخصوص علماء کرام، شورائے اسلام، بالخصوص اولاد امام جعفر صادق، حضرت حافظ و قاری سید عبد الوسی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، اور جملہ علماء کرام دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے، میرے سبھی سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے مسجد کے تقدس اور اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرات گرامی وقار، نعرے تو آپ نے بہت جوش و خروش کے ساتھ لگائے، شیر آیا شیر آیا، لیکن شیر گیٹ سے کرسی تک ڈھیر ہو گیا۔ پتہ نہیں جس کو جہاں سے بدن کا حصہ مل رہا تھا فیض پانے کے لیے، پیر، گوڑ، ہاتھ، کمر، پیٹھ، دو چار نے اس میں اپنی کھنس بھی نکال لی ہوگی۔ ایسا مت لگا میری پسلی میں ٹیڑھا ہو گیا ایک دم۔ اچھا، اب اس کے بعد بھی ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ، ویسے تو سب جانتے ہیں کہ آج کل شعراء کی اور علماء کی تھوڑی بن نہیں رہی ہے، لیکن شاعر اگر عبد الوسی صاحب جیسا ہو تو پھر بولوں کہ نہیں بولوں؟ کل اس کو یاد کیا تھا میں نے، تو شاعر اگر سید صاحب جیسا ہو تو جیسے آپ میں انرجی بھرپور ہوتی ہے، ہمیں بھی بھرپور مزہ آتا، بھرپور مزہ آتا، اور باخدا ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، الگ ہی دنیا میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ آج کلیئر ہو گیا، وہ شعر میرا نہیں ہے، ہو گیا نا؟ سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بدر۔ اب جن کا ہے ان سے مجھے اتنی عقیدت، اتنی محبت ہے، ارے ماشاءاللہ، ایسے ہی بھاگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 بار کرم فرمایا سید صاحب نے تو حساب برابر ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رکھ لے بیٹا، میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد خاص، جن کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنا روحانی فرزند کہا، جیسے مولانا مظہر حشمتی صاحب، ان کے حوالے سے ان کی غیبت میں، ان کی غیر موجودگی میں طلباء نے جب مجھے بتایا تو باخدا اتنی خوشی مجھے محسوس ہوئی
کہ دل سے میں نے دعا کی کہ اللہ ایسے علماء کو ہمارے بیچ میں باقی رکھے. میں انشاءاللہ چینل میں ان کے حوالے سے ڈالوں گا, ابھی پبلکلی میں اناؤنس نہیں کر سکتا. ان کو حضور مشہود ملت نے اپنا روحانی فرزند کہا. اب یہاں جتنے ینگرز ہیں, ویسے آج کل جو ینگرز ہیں 15 سے لے کے 13 تک, ان کی 2 لوگوں کی چوائس ہوتی ہے, شاعر میں سید صاحب, خطیب میں فقیر کلیم علی. صحیح ہوں نا؟ تو بے باک انداز, سیدھی سیدھی بات بولنا, بہت زیادہ عمیق گاڑھی اور اردو معلیٰ کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے. مجھے صاف صاف کہہ رہا ہوں, جو بچے میرے ساتھ یہاں آئے ہیں وہ چینل سے جڑے ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ جہاں میں وہابی دیوبندیوں کی طبیعت سے ٹھکائی کرتا ہوں, رافضیت کی ایڑ بھگاتا ہوں, وہاں پہ غلط بولا, بمبئی کی پیدائش ہے بھائی, تو وہاں جو میں تھوڑا تھوڑا پرساد دیتا ہوں, ذرا بتاؤ تو کس کو؟ ارے ایسا اوپنلی نام نہیں لینے کا بھائی. تو بہرحال ڈھولک پارٹی کو میں جو طبیعت سے وقتاً فوقتاً ڈوز دیتا رہتا ہوں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خانقاہ حشمتیہ کا مخالف ہوں. میرے ساتھ 4 بچے ابھی بریلی شریف گئے تھے جو رافضیت زدہ ذہن کے تھے. بحمداللہ اس فقیر کی محنت سے 56 غیر مقلد نے توبہ کی ہے. 56. اور رافضیوں کی کوئی تعداد نہیں ہے جو ان میں پوری طرح چلے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی. میرے گوونڈی کے بیانات لوگوں نے سن کر جو ہے واپس اہل السنہ والجماعہ میں شمولیت اختیار کی. ان بچوں کو میں لے کر گیا تو میں نے کہا یار میری بڑی خواہش ہے میں پیلی بھیت شریف جاؤں حضور شہر سنت کے آستانے پر, لیکن کیا کروں میرا وہاں کوئی رابطہ نہیں ہے. حضور شہر سنت جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص ہیں اور اتنے بڑے مناظر ہیں کہ ان کو پڑھ پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر, محسوس کرتے کرتے بحمداللہ یہ فقیر بھی اس راستے پر چلنے لگے. اور ڈر خوف اتنا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کا مناظر ہے کبھی ڈسکنیکٹ کر رہا ہے, کبھی مجھ کو وہ معلوم ہے, کبھی ڈسکنیکٹ کر رہا ہے, کبھی بلاک کر رہا ہے, کبھی میوٹ کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں میں نے 19 جون کو اپنے آفیشیل چینل پر ڈال دی ہے. حضور شہر سنت کے 2 صاحبزادے, ایک بڑے حضور مشاہد ملت جن کی نسبت سے لوگ مشاہدی لگاتے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت بڑے عالم, ولی کامل, متقی, پرہیزگار, عارف باللہ. سیکنڈ حضور مشہود ملت. میری ان سے ملاقات الہ آباد میں ہوئی تھی. الہ آباد میں ایک چھوٹا سا قریہ تھا, میں گیا تو مجھے پتا چلا یہ شہر سنت کے صاحبزادے ہیں. میں نے جا کر قدم بوسی کی. کوئی بھی اس طرح کی باتیں, آج کل مولوی حضرات بھی جب بیٹھتے ہیں تو میری واچ دیکھا کیا, تیری دیکھا کیا, میرا فون دیکھا کیا, ابھی لیا نا, اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں. لیکن خدا کی قسم کوئی دنیا داری کی بات نہیں, ایک دم قلندرانہ مزاج اور صرف اللہ والوں کی باتیں, اہل اللہ کے قصے, ایک دم طبیعت عاش کر اٹھی. اس کے بعد والوں سے میرا بہت تگڑا والا پنگا ہے. 2 سال ہو گئے میں نے چیلنج مناظرہ دیا, اسی فیملی سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں. اللہ کی قسم کل 3 نمبر کھاڑی میں تقریر کرنے گیا تھا, علماء بیٹھے, مولانا توکل صاحب خلیفہ قائد ملت, اور بھی لوگ ہیں. کل 3 نمبر کھاڑی میں کون کون تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ تو. او الجاموس تم بھی تھے, ہاتھ اٹھاؤ. نہیں سمجھے بعد میں لغت دیکھ لیں. 3 نمبر کھاڑی میں تقریر کرنے گیا. ٹاپک کیا تھا؟ امام احمد رضا اور رد بدعات و خرافات. اور میں نے اس میں کہہ رکھا تھا کہ جو اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, یا مرزا پلمبر کے فالوورز ہیں, یا جاوید غامدی کو سنتے ہیں, یا شیخ محمد کو سنتے ہیں, یا اس طرح کے ندیم ساحر وغیرہ کو سنتے ہیں, وہ لوگ ضرور آئیں اور امام احمد رضا کے زندگی کا وہ پہلو بھی دیکھیں جس کو لے کر وہ بلیم کرتے ہیں, جس کو لے کر وہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات سے بدعات کو فروغ ہوا, معاذ اللہ سنت کا خاتمہ ہوا, اور بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کا کی زیادہ توجہ مساجد و مدارس میں نہیں ہے, مزارات کی تعمیر پر ہے, چلوں کی تعمیر پر ہے, ایام منانے پر ہے, محرم منانے پر ہے.
میلاد منانے پر ہے، پیران کرام کی خدمت پر ہے، سادات کرام کے ہاتھ گوڑ چومنے پر ہے. بس بریلوی حضرات کا جو پہچان ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ اس طرح لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوا ہے. تو میں کل وہی بتانے کے لیے گیا. کل صبح سے پروگرام میں پولیس والے بار بار آ رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں بتایا گیا، فلاں فلاں صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایسے ہیٹ اسپیچ کی. آپ میری بات کو آدھی ادھوری کاٹ کر ڈالو گے تو اس طرح تو قرآن کریم جو سراسر ہدایت ہے اس سے بھی آپ کو کفر حاصل ہوگا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن ہی سے لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن ہی سے لوگوں کو ہدایت ملیں گی. ورنہ بتاؤ، اللہ ایک، رسول ایک، صحابہ ایک، ائمہ فقہ بھی ایک، اس کے باوجود مسلمانوں میں کتنی تنا تنی ہے، کتنی فرقہ بندیاں ہے. جہاں سے ہم دلائل دیتے ہیں سرکار کے علوم غیبیہ پر، حاضر و ناظر ہونے پر، حیات النبی ہونے پر، معراج کے جسمانی ہونے پر، وہیں سے فریق مخالف نفی کی دلیل دیتا ہے. عوام پریشان ہے کہ دونوں قال اللہ قال رسول کہہ رہے ہیں اور دلیلیں دونوں کی مخالف کیسے ہیں. اس کو میں نے بارہا بتایا ہے کہ قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، سب کچھ ایک. پھر ہے سمجھ کا، پھر ہے اپنی بھونڈی عقل کو حدیث و قرآن کے ریس میں دوڑانے کا. جو تمہارا میدان نہیں ہے اس میں جب سر کھپاؤ گے تو یقیناً گمراہی تمہارے ہاتھ میں آئے گی. اس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. لکھنؤ کے اندر ایک نواب صاحب سر چڑھے ہوئے تھے، بڑا نازک مزاج تھا. انہوں نے اپنی بارگاہ میں آنے کے کچھ قواعد مقرر کر رکھے تھے. باہر گیٹ پر ایک تختی لکھی تھی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور ایک خادم تھا ان پڑھ لوگوں کے لیے کہ جو تختی نہیں پڑھ سکتے وہ خادم سے بات کرتے. ایک دن ایک بہت بڑے، ضرورت سے زیادہ قابل، فضول سے فاضل علامہ صاحب تشریف لائے. جب ان کا ورود نامسعود ہوا تو تختی پہ کیا لکھا تھا؟ ٹھہرو مت اندر آؤ. جب انہوں نے تختی پڑھی تو ڈائریکٹ اندر ہو گئے. خادم نے کہا حضور شکلن تو آپ پڑھے لکھے آدمی معلوم پڑھتے ہیں، پھر اتنی بڑی حماقت کاہے کر دی آپ نے؟ بولے ارے بے وقوف، پڑھا لکھا ہوں تبھی تو ڈائریکٹ گھس رہا ہوں. بولے حضور اس پہ کیا پڑھا آپ نے؟ سب پڑھتے تھے ٹھہرو مت اندر آؤ. پھر خادم سے پوچھتے، خادم جاتا، مزاج مقدس صحیح ہوتا تو شرف باریابی ہوتی، شرف لقا ہوتا. اب یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے پڑھا ٹھہرو مت اندر آؤ. بات ایک ہے کہ دو؟ سمجھنے والے دو. مولائے کائنات فرماتے کلمۃ حق عرض بها الباطل، کلمہ حق سے باطل معنی نکالنا، یہ لوگ گمراہ ہوں گے. میں آپ کو سچی کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے شیخ الحدث صاحب ہیں، بہت ہی زیادہ ضرورت سے قابل. وہ حدیث پڑھا رہے تھے، جماعت اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے. اچھا اگر کوئی آئے جائے تو وہ مینڈی نہیں ایک کھڈے میں گری تو سب اس کے ساتھ گرتی. دیکھو مت یار، کسی کا بول پڑے اس سے پہلے بیچارے آشنائی نہیں ہوئے کہ یہ بات تو بالکل نہیں ہے.
व्यूअर्स अपने आप बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ जाते हैं, कमरा 10x10 का है, ढेर सारी किताबें लगी है, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन इंजीनियर साहब ने किताब खोल के अरबी इबारत बगैर एराब के पढ़ के बता दी, मैं मान जाऊंगा कि जहलम में किसी माँ ने पढ़े लिखे इंजीनियर को पैदा किया। इंटरनेशनल नंबर, डोमेस्टिक नंबर, अबे धतूरे हमको मत सिखा, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, ये सब पुराना हो गया। बहरहाल चैनल खोल लिए फ्री में और डिस्कस क्या कर रहे हैं, 14 सदियां गुजर गई जिस पर खामोशी का हुक्म था। टुच्चे लोग, लुच्चे लोग, जिनके फराइजो वाजिबात का पता नहीं, जिनको मुस्तहिब्बात का इल्म नहीं है, जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती, अल्लाह की कसम खाने खुदा में मुफ्ती साहब भी कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, इतनी वसी जबान है अरबी, इतनी वसी जबान कि अरबी में तलवार के लिए 300 अल्फाज हैं। तुम्हें क्या मालूम यहाँ रसूलुल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह के हबीब की क्या मंशा है यहाँ पर। तुम जिसे अरबी तुम्हारी मादरी जुबान भी नहीं है, उर्दू उगल देते हो, उर्दू तक ठीक से बोलना नहीं आती, कुर्सी हिमाकत पर बैठकर सहाबा के मुशाजरात को डिस्कस करते हो, और ये गोवंडी में चरस फूकने वाला चांदी के चिलम में भाई अपन बयान सुने, 1 नंबर नोहा था, 1 नंबर मरसिया था, रात में एक दूसरे को स्टेटस दे रहे हैं, एक दूसरे के स्टेटस शिया जाकिरीन के लगा रहे हैं, नोहा खानों के लगा रहे हैं। तुम्हें शियत से बड़ा प्यार है, राफजियत से बड़ा प्यार है। मैं खाने खुदा में कह रहा हूँ कि अल्लाह की कसम, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अगर इब्ने सबा की औलाद ये राफजियों से बड़ा झूठा कोई नहीं है। उसकी मिसाल आप एक करें कि पूरा शिया धर्म वाक़या करबला पे टिका है। अरे इनको तो यजीद को दुआ देना चाहिए जो हर साल इनके खाने पीने का इंतजाम करके गया। एक काम करो, 10 शिया आलिमों की किताबें करबला पर लेकर आओ, 10 शिया जाकिरों को एक एक कमरे में बंद करो। आओ मौलाना मजहर, एक शिया जाकिर से सुनते हैं करबला का वाकया, फिर दूसरे से सुनते हैं। अगर दूसरे ने पहले की तरह बता दिया तो गोवंडी के चौराहे पर कलीम हनफी को जिंदा लटका देना। अबे जिस मजहब में वाकया करबला 10 जाकिर एक जैसा न बताते हो, वो मजहब सच्चा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए कराम, अज़मते खुलफाए राशिदीन, अज़मते अमीरे मुआविया, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, खलीफाए हुज़ूर ताजुश शरिया, अजीज बात फैल ना जाए, बात को मैं समेट रहा हूं कि आज जो शीयत की तरफ माइल हो रहे हैं और सहाबा के मुशाजरात को डिस्कस कर रहे हैं और बड़े बड़े मामलात में जबानें खोल रहे हैं, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे कहते हैं गुस्ताखे अहले बैत है, माज़अल्लाह सादात की ताजीम नहीं करता, सैयद ये हों और मसलके आला हजरत पर हों तो इनकी जूतियां, अब्दुल वसी साहब की जूतियां कलीम हनफी के सर का ताज। लेकिन तुम अपने नाना के दीन की मुखालिफत करके उनके प्यारे सहाबा, उनके जिगर पारों पर, उनके आंख के तारों पर, उनके सिप्पे सालारों पर, उनके चौकीदारों पर भौंकोगे तो फिर तुम्हारी जबानें गुद्दी से खींचकर पैरों तले रौंद दी जाएंगी, तुम्हारा कोई पासो लिहाज नहीं होगा। सुन लो, सैयद है, मेरे सर का ताज है, लेकिन वो अपने नाना के दीन का मुखालिफ ना हो। आज लोग बड़े बड़े सहाबा के फैसले कर रहे हैं, हम कहते हैं खुदा के लिए तारीख सहाबा के फैसले नहीं कर सकती है।
قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے اب تم لے کر آ رہے ہو فلانے مورخ نے ایسا کہا، فلانے شیخ نے ایسا کہا، فلانے حضرت نے ایسا کہا۔ یہ حضرت حضور کو ماہم کے سمندر میں ڈال دو، قرآن نے فیصلہ کر دیا، صحابہ پہ زبانیں بند، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ لمبا والا ہے بہت، اتنا وقت نہیں، اور میں نہیں لگوایا گوونڈی میں، ہاں میرا مجھے سب یاد رہتا ہے، ابھی اس کو کتنا دیا وہ بھی یاد ہے مجھے، ہاں نہیں تو بہت چتور ہے۔ ایک کو لے کر گیا، میں بولے اچھا وہ آپ کو 1000 کی دی کہ 20 کی تھی، کلر سیم ہے نا؟ ارے مولا رکھ لے بھائی، اللہ نے بہت دیا ہے مجھے۔ بہرحال تو لوگ دین میں چونا لگا رہے ہیں، لوگ دین کے اندر پھکیاں کس رہے ہیں۔ یہ مرزا پلمبر کے جو فالوورز ہیں ویل ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا کہتے ہیں، دیکھو میں نے تقریریں بند کر دی، سید صاحب کی میں بہت محبت کرتا ہوں، اور ہم دونوں اور وہ مولانا توکل بیٹھے ہیں، کل ریتو سے بولا تو بولے کیا حضرت ریتو سے بولے، ارے پیار تھا اس لیے بولا بابو۔ تو ہم لوگ بچپن کے ساتھی الحمدللہ۔ میں نے تقریریں بند کر دی، حضرت نے کہا تاریخ، ارے میں نے کہا آپ فرمائیں تو میں کہیں بھی چلوں آپ کے ساتھ، اور یقیناً آپ کا آخری ٹھکانہ کیا ہے میں جانتا ہوں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اسی پھول کی خوشبو ہے یہ، صحیح النسب سید۔ یہ تو مجھے ان کے مخالف نے کہا ہے کہ سید صحیح النسب ہے جی۔ اور کاٹ چھاٹ مت کرنا بھیا، بڑے مسئلے چل رہے ہیں آج کل میرے ساتھ، میں کچھ اچھا کرنے جاتا ہوں کچھ برا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا دلندری چل رہی، کیا ساڑھے ساتھی چل رہی، کہاں ستارے میرے گردش میں، کون وہ چٹیا سرکار بھی کل جیل میں چلے گئے، ورنہ انہی کو دکھا دیتا۔ چٹیا سرکار بھوشیہ دیکھتے ہیں نا، ہاں جیل میں گیا نا، 4 بھوت بول کے بلایا اویو کے اندر اور متا کر ڈالا۔ اور کل جن کو زیارت کرنی تھی میں نے کہا جاؤ، سانتا کروز میں پولیس والوں نے مرغا بنا کے رکھا ہے بابا جی کو، ہاں ساری مولائیت پچھلے راستے سے نکل گئی۔ عجیب پاجامہ لوگ آ گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں، بولے اعلیٰ حضرت بھی آج کی اصطلاح کے مولائی تھے، شرم کرو بے وقوفو، پہلی بات تمہاری جو فیلڈ نہیں ہے اس میں تم منہ مارتے کیوں؟ ابھی اگر کوئی میرے پاس آئے کہ بھیا گھر بنانا ہے 5 منزلہ، تھوڑا اسٹیٹمنٹ نکال کر دے دو، کتنا سریا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا بجری لگے گا، کتنا یہ لگے گا، تو یہ میرا کام ہے، میں اس کو اس کے اسپیشل کے پاس بھیجوں گا، خود ماتھا کھوڑی نہیں کروں گا۔ جب ہر چیز کے اسپیشل ہیں تو دین خدا کے لیے علماء سے سیکھو، غیر عالم جو بے محتاط نہ ہو اس کی تقریر سننا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت ہرگز مولائی نہیں تھے، یہ لفظ مولائی اصطلاح اس دور جدید کی ہے۔ پھر کو کل کو کوئی کہیں گا اعلیٰ حضرت اہل حدیث تھے، اور اس معنی میں اہل حدیث تھے جس معنی میں آج کے لوگ یعنی حدیث والا، یقیناً اعلیٰ حضرت اہل حدیث بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، اہل فقہ بھی تھے، اہل قرآن بھی تھے، وہ سب تھے، لیکن اسے جماعت کا نام نہیں دیا گیا ہے، وہ علمی طبقات ہیں فقہائے کرام کے۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں گوونڈی میں اسٹوڈنٹ کالج کا، جس کو اردو بھی اگر دے دی جائے تو پسینے چھوٹتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، وہ اسلام 360 سے حدیث و قرآن سمجھ کر دین میں تحقیق کر رہا ہے۔ یہ نو مولود فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں آپ 4 فقہ میں کیوں بڑھ گئے، آپ نے 4 جماعتیں کیوں بنائی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، آؤ ایک اللہ کی رسی کو پکڑو۔ مزے کی بات بتاؤں، 3 دسمبر 1889 کو 136 سال پہلے انگریزی دور اقتدار میں ان کو ملکہ وکٹوریہ نے بھیک میں اہل حدیث نام بطور تحفہ، بطور بھیک دیا ہے، یعنی 136 سال پہلے بنے، اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 مسلکوں کو چھوڑ کر ایک رسی پکڑو، اہل حدیث بنو۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس جماعت میں جتنے لوگ ہیں اتنے فرقے ہیں، ایک دوسرے سے تحقیق میچ نہیں ہوتی۔
باپ کی تحقیق الگ، بیٹے کی تحقیق الگ. باپ بول رہا وطر 3 ہے، بیٹا بول رہا 1 ہے، پوتا بول رہا وطر ہے نہیں. جب خود سے حدیث قرآن پڑھو گے، ابے گھامڑوں حدیث پڑھنے کے لیے میں نے 18 سال مدرسے میں لگائے. کتنے؟ 18 ایئرز. حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی، بطور تحدیث نعمت پہ بتا رہا ہوں. الحمدللہ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسے مسئلے آتے ہیں ڈیفیکلٹ، رجوع کرتا ہوں محمود العلماء سے، محدث کبیر سے، یا اپنے کسی سینئر ساتھی سے، یا کتاب دیکھتا ہوں. اتنا محتاط معاملہ ہے دین کا، جس کو ذرا سا بیان کیا سن لیا، موبائل لے کے خود ہی گچر کر کے محقق بن رہا ہے. ماشاء اللہ. اور تحقیق بھی کیا نرالی. مسجد میں آ گئے، یہاں صف میں 25 کھڑے ہوتے ہیں، یہ 10 گھامڑ آ جائیں، اتنی ٹانگیں پھیلائیں گے کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے. یہ کیا پھانسی دے کے مار دو. اگر حوالدار بلائے بیٹا ادھر آ، تو ایسے ہی پٹیلی میں تو آستین بستین چڑھا کے ایسے جانا، پھر دیکھ تیرے گوشت والے حصے کی حالت کیا ہوتی. ہاں ذرا سوچو، معمولی حوالدار یہ حلیہ برداشت نہیں کرتا، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آیا ہے، جہاں لوگ تھر تھر کانپتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے. میں عرض کرتی یا رسول اللہ اپنی حالت پر رحم کریں. حضور ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ غور کریں، سردار انبیاء تو نماز سے غافل نہیں ہے. نماز پنجگانہ کے علاوہ پوری رات نوافل پڑھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں. آج کے پیروں کو کس نے لولی پاپ دے دیا کہ جو خود تو اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے ہیں، مریدوں میں بھی پھوکٹ کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں جنت کی. اب مرید بھی مست ہے کہ قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے آئیں گے، لٹھ والی سرکار، بال والی سرکار، جھاڑو والی سرکار، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، کڑے وڑے پہنے، بڑی تسبیح کی مالا ڈالے ہوئے. آؤ میرے مریدوں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ابے تو ڈھونڈتا ہی رہے گا، فرشتے وہاں اسپیشل تندوری بنائیں گے گھسیڑ کے سلیا. میرے پیر کہاں ہے؟ پھر تو ڈھونڈتا ہی رہنا. پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ. جاہلو جہالت بند کرو، دین نام ہے قرآن و سنت کے اتباع کا، بزرگان دین کی سیرت پہ چلنے کا. بہرحال کل میری تقریر تھی، تقریر رکوا دی ان لوگوں نے. میں کیا بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے شاعر. عوام میں تو تعارف یہی ہے. اب بہت بڑے فقیہ تھے، فتویٰ دیتے تھے، کچھ مسئلے مسائل بتاتے تھے، اور جو علماء سے قریب ہیں وہ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. امام احمد رضا خان نے اپنے دور میں جتنے فرقے اٹھے، اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے دور میں تو ہر کنکر کے نیچے ایک فتنہ اٹھ رہا تھا. نیچریت کا اٹھ رہا تھا، الہاد کا اٹھ رہا تھا، اور دیوبندیت کا اٹھ رہا تھا، اہل حدیث کا اٹھ رہا تھا. پنجاب میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ سارے فتنے اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں. تنے تنہا بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا خان نے 13 سال کی عمر میں قلم سنبھالا، اور 68 سال دنیا میں رہے. 68 سال 4 ماہ 15 دن، 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور ہر فرقے کے مقابلے میں امت کو ایک ہتھیار دیا ہے. علماء کو چاہیے اپنے حجروں میں نقش سلیمانی اور شبستان رضا کی جگہ پر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتب اور احادیث کی کتب اور تفاسیر وغیرہ رکھا کریں، تاکہ علم میں اضافہ ہو. آج کل بہت زیادہ لوگوں کا ذہن آزاد ہو رہا ہے. لوگ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. سبھی اعلیٰ حضرت ہے. اب کوئی اگر ادنا حضرت بنے تب تو سمجھایا جا سکتا ہے. بتا اب تو ماشاء اللہ شاعر لوگوں کی بھی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کرام کا فیصلہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اس سے بھی زیادہ بگاڑ آنے والا ہے. ابھی کیا بولتے اپن لوگ، 100 سال پہلے صحیح تھا بھائی، 50 سال پہلے صحیح تھا بھائی، ایک نمبر ماحول تھا پہلے. ابھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے
قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا. بیٹھ جائیے نا بھائی, کیوں چلم چلی کر رہے, لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے. یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں بہت بری طرح پھنس گئے, ان کو جانے نہیں آ رہا. اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے میری تقریر سننے کے علاوہ. اور سب پہ میری نگاہ ہے, کون کیا کر رہا. ایک صاحب تو اسی بیچ میں 2 نیند مار لی. اب کل کوئی بولے بہت بڑا فتین مولانا تھا, فتنہ جگا کے چلا گیا. بولنا فتین کی تقریر میں کوئی سوتا ہے کیا؟ پرسکون تقریر تھی تبھی تو بیچارہ سکون سے سو لیا. دیکھو ہائی گھائی مت کرو, مجھے بھی مختصر ہی بولنا, مجھے بھی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا. سید صاحب کو سننا تھا, دل خوش ہوا, لیکن دل سیر نہیں ہوا. خوش ہوا, سیر نہیں ہوا. میری تقریر کے بعد بھی ہے نا بھائی, یہ کیا بات ہے؟ یہ لو, یہ کوئی بات ہے؟ بس بس تم لوگ بھی اوور کر دیتے. بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا دور ہے, کتنے فتنے پھیل رہے ہیں. یہ تفضیلیت کا فتنہ بھی اس دور میں اٹھا, صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے. اعلیٰ حضرت نے ان تمام فرقوں کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ سنی معاشرے میں جو بدعات جنم لے رہی تھی, اعلیٰ حضرت نے اس کا جم کر رد کیا. یہاں ایک بات ذہن دینا چاہوں گا, آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے نا, یہ سب اوریجنل والے حشمتی ہیں. کون سے؟ ان سے تھوڑی اختلاف ہے. اختلاف تو ڈپلیکیٹ لوگوں سے ہے نا, ڈپلیکیٹ سے اختلاف ہے, اوریجنل سے نہیں ہے. جیسے حدیث قرآن کا نام لے کر وہابی چکما دیتے ہیں, فتاوا رضویہ دکھا کر پیر صاحب گھر کا مال پارسل کر رہے ہیں, چلنے تھوڑی دیں گا. کلیم حنفی چلنے دیں گا؟ گٹیا دبا کے وہیں پٹک دوں گا. شرافت سے رہو پیر صاحب. ہاں, فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. یہ ہم لوگوں کا چلتے رہتا ہے, من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو, تو مجھے حاجی بول میں تجھے حاجی بولتا, کیونکہ اپنے دونے کو کوئی حاجی بولتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت ہر فرقے کا رد کر رہے ہیں. آج جو یہ سمجھتے ہیں, کچھ انٹرنیٹ پر مرزا پلمبر کو سننے والے, جاوید غامدی کو یا مودودی کو پڑھنے والے, یہ جو ان لوگوں کو پڑھنے والے یہ سمجھتے امام احمد رضا نے بدعات کو فروغ دیا. اللہ کی قسم, امام احمد رضا نے گھروں میں ہونے والی بدعات, بچے کے پیدائش کے ساتھ جو بدعات ہوتی ہے, شادی بیاہ میں ہوتی ہے, موت مٹی میں ہوتی ہے, مزارات پر ہوتی ہے, محرم میں ہوتی ہے, اور اسی طرح دیگر ایام میں ہوتی ہے, ان کا زبردست رد کیا ہے. حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے فتاوا میں جاہل صوفیوں کا, جو آج جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہوئے پھر رہے ہیں, جن کی جنت کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے اور اتنا بڑا بال ہے 22 فٹ کا, یہ تو ضرور کرامت کی وجہ سے ہے. اگر آپ کو ایسے ہی بال کرامت لگتے ہیں تو آپ کمبھ کے میلے میں چلے جاتے, تو جو جٹھاداری سرکاریں آپ کو ملتی تو وہاں کتنے بڑے بڑے تاجدار ملنگا مل جاتے. میں تو کہتا ہوں اصل میں پیر صاحب غلطی سے آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے, اسی لیے پیر صاحب جلفے دراز ہو گئے. اچھا یہ مت سمجھنا مجھے بولنا نہیں آتا, قاری بھی ہوں اور بڑے قاف سے ہوں, لیکن کبھی کبھی ان کی زبان بولتا ہوں. تو بہرحال جاہل صوفیوں کا بھی اعلیٰ حضرت نے تعاقب کیا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ حضرت غوث پاک کے دادا پیر ہیں. ان کے پیر نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے کان کھول کر سن لو, پیری مریدی کو فرض و واجب سمجھنے والوں, مزارات پہ پیسے لٹانے والوں, آراز کے نام پر محلے کی نیندیں خراب کرنے والوں, جگہ جگہ قبریں بنانے والوں, چلہ بنانے والوں, بدعاتیوں, جہاں قبر نہ ملی میرے خواب میں فلانے صاحب آئے تھے, یہاں بہت بڑے بزرگ آرام فرما ہے, ایک ٹھو قبر وہاں بنا دی,
اور قبروں کی ضرورت پڑی تھی تو غازی اہل سنت یہاں بیٹھ کر گئے تھے، ان کے یاد میں یہاں ایک قبر ہونی چاہیے، یہاں پر رفع حاجت فرمایا تھا، یہاں بھی کچھ نہ کچھ نشانی ہونی چاہیے۔ ارے کمبختو، تم کیا پورے ملک کو قبروں سے بھر دو گے؟ آج جو پیر مر رہے ہیں اٹھا اٹھا کر ڈالو قبرستان میں تاکہ ان کا فیض بیچارے گنہگاروں کو ملے۔ کیوں الگ سے سب کی مزاریں بنا رہے ہو؟ ہاں جو مزار بنائے جانے کے لائق ہیں ان کی ضرور بننی چاہیے، لیکن یہ شریعت پر بھونکنے والے، صحابہ کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے، شریعت و طریقت کو الگ بتانے والے، کیا جنید بغدادی سے بڑے پیر ہیں؟ سنو، جنید بغدادی غوث اعظم کے دادا پیر ہیں، فرماتے ہیں مجھے میرے پیر نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ تجھے پہلے حدیث و فقہ کا عالم بنائے، اس کے بعد صوفی بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام غزالی اس کی شرح کرتے ہیں کہ مراد یہ کہ وہ شخص صوفی ہو ہی نہیں سکتا جس کو حدیث و فقہ کا علم نہ ہو، وہ تو مسخرہ ہے، وہ تو جاہل ہے، اس کی نیا تو ڈوبی ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ایسے جاہلوں کو تم نے سمجھا ہے نیا پار کرنے والے، اور یہ پیر صاحب ماشاءاللہ جب تشریف لاتے ہیں تو جتنے بیچن ہے، جتنے چاچی ہے، جتنے بچو ہے، جتنے باٹلا ہے، جتنے فائر ہے، سمجھ گئے نا؟ خلافت پہ خلافت، بتاشے بانٹ رہے ہیں۔ ارے خلافت بانٹ رہے ہیں کہ بتاشے بانٹ رہے ہیں؟ اب ماشاءاللہ پیر صاحب خوب سارا مال مٹیریل بٹور کر عمر و عیار کی زنبیلیں بھرتی نہیں نا، ٹھوستے جاتے، اور یہ ہولا، یہ دیوانہ رکشہ لون پہ اٹھا رہا، بینک والے ڈھونڈ رہے کہاں ہے، بھرا نہیں انہیں، اور یہ لکھا رہا پیر صاحب کا کرم اما بتا، اپنے اسکوٹی پہ لگا رہا وہ دو منہ کی ایرانی خنجر ذوالفقار حیدری۔ بتاؤ جس پیر کو تو سمجھ رہا ہے ابے یہ پیر تیرے پیسوں سے چل رہا ہے، بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو حجام کی ضرورت، درزی کی ضرورت، موچی کی ضرورت، ہر وقت تو یہ حاجتوں سے گھرا ہوا ہے، اس کی مرتے ہی سنگ مرمر کی مزار، اور پھر لوگوں کو حاضری آ رہی ہے، بابا مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلا، قاطع الوبا۔ خدا کی قسم یہ جتنے صحابہ پر بھونکنے والے حال فی الحال میں مرے، آئندہ مریں گے، ان کی قبریں کھولو، اگر ہڈی بھی سلامت رہی تو کلیم حنفی کا نام بدل دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، مناظر اہل سنت۔ امام احمد رضا کو گڈ نیوز کھانے کا بھی سمجھے؟ مولانا مظہر صاحب مبارکباد، بتاؤ اتنے لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ مدرسے میں بیٹھے ہو، مدرسہ کرامت سے نہیں چلتا، دینے سے چلتا ہے۔ 3 سال ہو گئے خانقاہ کا اعلان کر رہا ہوں سید صاحب، 1 روپیہ 2 روپیہ دیتے ہیں، لیکن جب پیر صاحب آئیں گے تو ایسے نذرانہ دیں گے، پیر صاحب کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی ٹھوسیں گے۔ بتاؤ ہم لوگ کو پیٹ نہیں ہے، ہم کو بھی پیٹ ہے، ہماری بھی ضرورت، اتنا بڑا مدرسہ، اتنے بچے، 1000 بچے پڑھتے ہیں۔ ہاں آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ میں یہاں اصالے ثواب کروں بجائے آج کے پونگے پیروں کو، جاہل پیروں کو، بدعتیوں کو، صحابہ پر بھونکنے والوں کو، جنہوں نے مزارات کو خرافات کا اڈا بنا رکھا ہے، اور وہ جاہل مجاور جس کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا۔ اجمیر شریف، ایک بات بتاؤں، ایک بات بتا کے بات تقریباً ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بات دیکھا میں نے، میرے ساتھ کچھ لڑکے جب بریلی شریف گئے تو اور زیادہ پکے بریلوی بن گئے۔ اعلیٰ حضرت کی مزار دیکھ کر بولے پورے ایریے میں چادر نہیں ہے، صرف پھول ہے، جب تک تازہ رہیں گے اللہ کی تسبیح کریں گے۔ کوئی مجاور نہیں، کوئی مورچھل نہیں، کسی کو حاضری نہیں آ رہی، کوئی ناڑے نہیں باندھ رہا، کوئی گھوڑے نہیں باندھ رہا، ہاں کچھ نہیں، ایک دم پاک پاکیزہ ماحول۔ یہ قوال جس کے شان میں قوالی پڑھ دینا، پتہ نہیں پھر اس کا معاملہ ایک دم ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے تک ناگپور کا کریز نہیں تھا لوگوں میں، لیکن اب ناگپور کا کریز ہو گیا۔ جس عرس میں سنت کا مذاق اڑے، بدعات کا فروغ ہو، نماز روزہ چھوڑا جائے، نماز فرض ہے کہ عرس فرض ہے بے دھتورے ہیں؟
माज अल्लाह तू नमाज रोजा छोड़ कर बगैर टिकट के झूमता झामता धुएं उड़ाता पूरे ट्रेन के अंदर बासम बास करता हुआ पहुंच रहा है, हाँ? और पहुंचने के बाद ये ऐसा हाथ करके गुंबद इसके अंदर लेंगे। सुन रहे इरफान, देखो मत यार, बेचारा शर्मा जाएगा, वो समझ गया कौन है वो। तो हाँ, एक नंबर। माँ अपने लिए दुआ करो। हाँ बता, मेरे को एक बोल रहा माँ अपने लिए। कहा तुम गए ना किधर तो भी गए थे ना तुम अभी, वो बरेवली के बोरेवली। अबे मैंने कहा बरेली गया था भैया। फिर केक काटे जा रहे हैं, अजीब अजीब चीजें आ गई। एक दिन अभी एक साहब मुझे मिले, ऐसा कर रहे हैं ऐसा। मैं बोला ये क्या है? बोले मालूम नहीं हाथ वाली ईद है। बोला हाँ। बोले ईद गदीर है ना, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा था तो हम लोग ऐसे विश करते। बता क्या तुम दीन का क्या मजाक बना रहे हो? अल्लाह के बंदो, खुदा की कसम मुझे रोना आता जब मेरी कौम को, मेरे बच्चों को मैं देखता हूं कि जिनको ये नहीं पता कि मस्जिद में कितनी एसी लगी है, कितने पिल्लर हैं। कभी नहीं आया, साल में एक बार आके बाजू वाले को देखता है, ईद की नमाज में छोड़ना के बांधना क्या करना, वो शख्स सहाबा के फैसले कर रहा है, औलिया अल्लाह पर भौंक रहा है, उलमा पे तबर्रा कर रहा है। अल्लाह के लिए बाज आओ, उलमा से जुड़ो, मसलके आला हजरत से जुड़ो, सच्चे उलमा की पैरवी करो। दीन तुम्हें ये देंगे, ये तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये जितने पोंगे पीर, ये मुजावर, ये चुटिया वाले मुजावर जो अजमेर में बैठकर बिदआत को फरोग दे रहे हैं। और एक बात तुमको बताऊं, बहुत हंगामा हो जाएगा शायद, और मैं तो सब हंगामे झेलते रहता हूं, बहुत मोटी चमड़ी का आदमी हूं। हाँ? जिस जगह औरतें चली जाए ना, अल्लाह वाले तो बने ही वली इसलिए कि उन्होंने शरीयत का सख्ती से इत्तेबा किया। सही बुखारी की हदीस है, हजरत उमैमा बिनते रुकैका फरमाती हैं कि हम लोग औरतों की जमाअत अल्लाह के नबी की बारगाह में गई इस्लाम लाने की गरज से। तो सरकार ने जब इस्लाम कबूल कराया और बैत लेना चाहा तो हमने हाथ बढ़ाया। हुजूर ने फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, जो नबियों का ताजदार है, अंबिया का इमाम है, बाइसे तख्लीक़े कायनात है, वजह तख्लीक़े कायनात है, इमामुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है, अव्वलुल अंबिया है, आखिरुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, वो औरतों से हाथ न मिलाए। आज जाहिल चोटी पीर, कुत्ते का बच्चा औरतों से सजदे करवा रहा है, पैर दबवा रहा है, और तू कहता पीर से क्या पर्दा, बाबा औलाद नहीं हो रही। बाबा के पास गया, 1 साल के बाद झूले में चांद खेल रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, एड़े दीवाने हौले, जरा जा दवाखाने में डीएनए टेस्ट करवा ले। ये जितने पाखंडी बाबा हैं, अहले सुन्नत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाबी इनको देख कर कहते हैं देखो बरेलवियों का पीर। अबे बरेलवियों के पीर ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे नूरानी होते हैं। बरेलवियों का पीर देख, मुहद्दिसे कबीर, 100 साल उम्र होने आ गई, एक दिन खाली नहीं है, गांव गांव पहुंचकर लोगों को कुरान और सुन्नत की तबलीग कर रहे हैं। बरेलवियों के पीर ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, जो लोग ये समझते हैं बिदआत को फरोग दिया है, इमाम अहमद रजा ने खानदानी बिदआत, कबाइली बिदआत, मुआशरे की बिदआत, इलाकाई बिदआत, मुल्की बिदआत, मज़ारात की बिदआत और इस तरह से जितनी बिदआतें हैं उन सब का रद्द किया है। जाहिल सूफिया का रद्द किया है, बेनमाजियों का रद्द किया है, दिल की नमाज पढ़ने वालों का रद्द किया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मजार के हवाले से फरमाते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी मजार कौन सी? रसूल पाक की। वहां भी हद्दे रुकू के बराबर न झुके। जो कहते हैं कि बरेलवी कब्रों को सजदा करते हैं, भाई तू 2 नंबर के पास गया, तुझे बरेलवी पता ही नहीं कौन है। बरेलवी वो हैं जो फिक्रे रजा को लेकर चलते हैं, तालीमात रजा को लेकर चलते हैं। आला हजरत ने कायनात की सबसे बड़ी मजार, जहां रसूल रहमत आराम फरमा रहे हैं, जो यहाँ के कुछ लोग जियारत की गरज से जा रहे हैं मक्का मदीना, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद। रोज़ा रसूल पर हाजिरी देना
وہاں کچھ یہ نہیں کہوں گا یہ مانگنا وہ مانگنا وہ مانگنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب سلام بولنا ایک مرتبہ میرا نام لینا کچھ یاد ہی نہیں رہتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو اسے کیا بتاؤں. اللہ اللہ اس بارگاہ میں یہ ادب اعلیٰ حضرت نے بتایا رکوع کے برابر جھکنا بھی حرام وہاں جالیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے. آج تم لوگوں کو کہتے ہو مزاروں کا طواف کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا چوم لیا تو کیا فرق پڑ گیا عورتیں آ گئی تو کیا ہو گیا مزارات پہ ڈھول بجائے گئے تو کیا ہوا. دین کا مذاق مت اڑاؤ. فتاوی رضویہ کے نام پر دھاندلی نہیں کرنے دوں گا جبڑے میں ہاتھ ڈال کے پھاڑوں گا اس لیے کہ سب ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت تاج الشریعہ نے شیر پالا. تھوڑا زیادہ ہی مار لیا جذبے میں آ کے جوش میں آ کے میں بھی کبھی کبھی اوور کر جاتا ہوں. ہاں سبحان اللہ مگر مجھے لگا نا سبحان اللہ کتنا زور سے ہمارا ہاتھ لال ہو گیا. اب کمیٹی والے ویسی ملفوف مسافہ کریں قاعدے کا جیسے حضرت کا ہاتھ لال ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ آج کی یہ نشست جو لوگ مدینۃ الرسول جا رہے ہیں خدا کی قسم بہت اعلیٰ جگہ جا رہے ہیں. لوگوں میں علم کی کمی ہے. میں جب ایک مرتبہ عمرہ گیا تو میرے صحابہ کو لے کے ایک حاجی صاحب آئے ناریل لے کر آئے. بہت عجیب بات ہے بہت ایجڈ آدمی تھے ناریل لائے. جب ہم لوگ جدہ سے اپنے روم میں پہنچے اب میں نے کہا چلو تم کو میں عمرہ کرواتا ہوں تو بولے یہ ناریل کہاں پھوڑنے کا مکے میں. میں نے کہا مکے میں ناریل بولے ہاں وہاں کوئی تو قبر ہے نا میں کیوں آیا مجھے نہیں معلوم کچھ ہم لوگ آئے نا یہاں کرنے کے لیے. مطلب اتنے بھولے لوگ ہیں عمریں ہو گئی داڑیاں سفید ہو گئی نماز کے فرائض نہیں معلوم واجبات نہیں معلوم. میں دیکھتا ہوں میرا دل جلتا ہے. اللہ کے لیے سیکھ لو قرآن صحیح کر لو اس میں دھیان دو مجھ پر کیا فرض ہے 5 وقت کی نماز قرآن صحیح پڑھنا. ذرا سا بھی غلط ہوا تو کافر ہو جاؤں گا دین سے آؤٹ ہو جاؤں گا. اگر ان چیزوں پر دھیان دو گے نا خرافات کے لیے تم کو وقت. اب میں تم کو بڑی بڑی ہانک کے جا نہیں سکتا بس یہ جھنجھنا لو اور بجاؤ اور جنت میں جاؤ. نہیں خدا کی قسم ایسے جنت نہیں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ایک حدیث سناؤں چھوٹی سی بہت چھوٹی. اچھا تم نہیں بولو گے تو میں نہیں سناؤں گا تب بھی سناؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو خواہش نفسانی سے. یعنی جتنا تم دین سے دور جا کے نفس کی بات مان کر ڈھول تاشے باجے گاجے بدعات خرافات کرو گے خدا کی قسم تم اتنی آسانی سے جہنم کے پاس جاؤ گے. اور جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے مشقت ہے تکلیف ہے عبادت ہے زہد ہے ریاضت ہے نفس کو کچلنا ہے خواہشات کو مارنا ہے قرآن و حدیث کا اتباع کرنا ہے نبی کے اقوال کی پیروی کرنا ہے. اب جو لوگ مدینہ جا رہے ہیں ان کو بس ایک بات میں بتا دوں کہ بارگاہ رسالت میں ادب کا بڑا خیال کرنا. حضرت بایزید بستامی بہت بڑے ولی ہیں. پہلی بار مدینہ شریف گئے اور جانے کے بعد مسجد نبوی سے ہو کر جب روضہ انور کے پاس گئے نا کچھ دیر ٹھہر کر نکل گئے تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے جہاں آنے کے لیے اتنا تڑپتے تھے مچلتے تھے بے چین ہوتے تھے آج جب موقع آیا تو اتنی دیر آپ رکے. ان کا جواب سنیے. عاشقوں سرکار کا 1500 سالہ میلاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. تو جو حکم آواز کا ہے وہ سانس کا بھی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ نبی تو ایک ہی سانس لے اور تم 2-3 سانس لو
خدا کی قسم جب میں سرکار کے روضے کے سامنے گیا تو میں نے اپنی سانس کو روکا کہ کہیں میری سانس سرکار کے سانس کے اوپر نہ ہو جائے. جتنی دیر میں روک سکتا تھا اتنی دیر رکا رہا. جب میرا ضبط ٹوٹ گیا تو میں وہاں سے نکل کر آ گیا. اس سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بریلی کے امام اسی کی تو ترجمانی کر رہے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارے قاری جمال صاحب آئے لیکن جتنا مال مٹیریل تھا ملیدہ تھا سب نکل گیا. آخر میں آئے. بہرحال اب اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بس ایک بات، واٹس ایپ پر جائیں، اپڈیٹ میں جائیں، اوپر سرچ کا بٹن آتا ہے، سنی ٹائپ کریں، سنی جمعیت الاحناف لکھا آئے گا، کلک کریں، فالو کریں. میلاد پر میں وہاں اتنے دلائل دوں گا کہ وہابی دیوبندیوں کی کمریں ٹوٹ جائیں گی میلاد کی دلیلیں اٹھاتے اٹھاتے. اور سب کی باری باری ٹھکائی ہوتی ہے. چینل خود بھی فالو کریں، دوست احباب کو بھی فالو کروائیں. دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث کے الفاظ بولنے میں یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے آج کی اس تقریر میں، جس میں سید صاحب بھی ہیں اور بھی علماء ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں. آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ. اچھا تھوڑا سا راستہ دیجیے. آپ چل رہے ہیں کہ بیٹھے؟ میں بس تھوڑا راستہ دے دیں، راستہ دے دیں. کوئی مسافہ نہیں کرے گا، راستہ دیں، راستہ دیں. میں نیوا میں نیوا میں نیوا میں نیوا میں نیوا میرا مرشد اچھا اچھا دے سنگلائی. میں نیوا میرا مرشد اچھا اچھا دے سنگلائی. صدقے جوان اچھیا صدقے جوان اچھیا نبیا نال نبھائی. میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا اختر سونا میرا اختر سونا تاج شریعہ سونا میرا مرشد سونا. ایک کتا در در پھرت در 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 ہوئے، کتا در در پھرت در 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 ہوئے، در در پھرت در 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 ہوئے. چھے ایک دردہ ہو کے بیٹھا، چھے ایک دردہ ہو کے بیٹھا، کنگو در در ہوئے. میرا اختر سونا میرا اختر سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا تاج شریعہ سونا تاج شریعہ میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا. میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا اختر سونا میرا اختر سونا. عاشق سرکار بتا حضرت مظہر رضا طلعت مشہود ملت طلعت مظہر رضا جن کے جلووں سے منور ہے سارے مار رہنمائے راہ حضرت مظہر رضا. سیدی مشہود ملت ناز جس پر خود کرے کیا سمجھ پائیں گے غافل حفاظت مظہر رضا. مشہود ملت سونا 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 سونا مظہر سونا سونا مظہر سونا ہر ملت سونا ہر ملت سونا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك مصطفى مصطفى والمعون الصفا سيد الأنبياء اشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له بعض شوقا إليه ليس أرجو سواه يا ليت الصلاة عليه والسلام عليه أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض دي أنت هادي وصفي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة.